السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں محمد زبیر ہزاروی اور میں اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، امید ہے تمام احباب خرافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش خرم رکھے۔ جنگ کی سیاسی صورتحال تقریباً آپ تک پہنچ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے جنگ کے اندر، کیا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، کیا کچھ غلط ہو رہا ہے، میں صرف ایک دو بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں، اور آخر میں ایک اور بھی بات میں آپ کے سامنے گوشت گزار کرنے والا ہوں کہ میں بھی ویڈیوز بنانا چھوڑ رہا ہوں، کس وجہ سے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آخر میں آ کے۔ ناظرین اکرام، وہ جس طرح علامہ ضیاء الرحمن فاروقی نور اللہ مرقدہ، ان کی ایک پالیسی تھی نا، اس کی پالیسی کو چھوڑا جا رہا ہے۔ جہاں تک کہ بات ہے سیاست کی، تو وہ جو تھے وہ خود لڑواتے تھے الیکشن، لیکن خود لڑتے نہیں تھے۔ تو اب دیکھا گیا ہے کہ مولانا لدھیانوی صاحب ہمارے لیے قابل عزت بھی ہیں، قابل احترام بھی ہیں، جماعت کے سربراہ بھی ہیں، ہم ہر زاویے سے ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو نوجوان قیادت ہے نا، ان کو جس طرح ٹائم دیا گیا ہے اسی طرح ٹائم دیا جاتا، ان کو اس بات کے اوپر مجبور نہ کیا جاتا کہ وہ اس طرح کی بات کہیں اور ان مواقع کے اوپر بات کہیں جس طرح کہ مولانا معاویہ اعظم صاحب نے کی ہے۔ تو یقیناً اس سے پتہ یہی چل رہا ہے حالات اور واقعات کا کہ شاید کے اندر کچھ مجبوریاں زیادہ ہی حائل ہو چکی ہیں۔ مولانا معاویہ اعظم صاحب نے سے پہلے جنگ کے خطاب کے اندر بھی بہت بڑی ایک درد دل جو تھا اپنا عوام کے سامنے رکھا تھا، اور جنگ کی عوام کیا کرے بیچاری، ان کو لیڈروں سے اور جرنیلوں سے پیار تو ہے، لیکن وہ ایک باقی جو ایک سچویشن بنی ہوئی ہے وہ اس کی تہہ تک نہیں پہنچ رہے، یا اس کو سمجھ نہیں رہے، یا ان کی سمجھ سے بالاتر ہو رہی ہے، یا جو کچھ بھی ہے عوام کل انعام ہے، اگر یوں سمجھے تو بہتر ہے کہ ان بیچاروں کو کیا پتہ کیا کچھ کرنا ہے کیا کچھ نہیں کرنا۔ لیکن ان کی جو نفس، ان کا انگ انگ، ان کی جو محبت اور الفت، جذبہ، یہ گھنگت جو جڑی ہوئی تھی، وہ نوجوان قیادت کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ہی اچھی تھی۔ اور نوجوان قیادت کے ساتھ نوجوان آج کل کے نوجوان جو تھے وہ بھی زیادہ جڑ رہے تھے بنسبت بزرگوں کی طرف نوجوان بہت کم جاتا ہے، نوجوان قیادت کی طرف نوجوان زیادہ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر مولانا مسرور نواز صاحب یا مولانا معاویہ اعظم صاحب ان پلیٹ فارم کے اوپر ہوتے تو ان کی جو ایک نوجوانوں کے دل میں انگیجڈ ہے نا، وہ زیادہ طور پر ہوتی، اور ان کی محبت، ان کی تعلق، اور پھر نوجوان بھی چاہتے ہیں کہ ایک محبت بھرا پیار کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو بھی ہو، وہ بھی ان کو اسی طرح حالات حاضرہ کے متعلق گائیڈ بھی کریں۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب تک دونوں جانب، دونوں طریقوں کے، دونوں جانبوں سے جو ہے وہ نوجوان قیادت ہو۔ بہرحال لدھیانوی صاحب کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے کہ بہتر ثابت ہو، جنگ کے حوالے سے اچھا ثابت ہو، جیسا کہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ دونوں حلقوں سے جمع کرائے ہیں، این اے کے اوپر بھی، پی پی کے اوپر بھی۔ اب یہاں پر بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ اب پی پی پر مسرور اور لدھیانوی صاحب کا تو مقابلہ ہوگا ہی صحیح، کیونکہ لدھیانوی صاحب اور مسرور صاحب کا حلقہ ایک ہی آ رہا ہے۔ تو اب ان کو چاہیے کہ بابا کو کہ وہ اب اس حلقے سے تو کم از کم دستبردار ہو جائے، کیونکہ اب اگر یہ دونوں فریق، دونوں ساتھی، دونوں امیدوار ایک حلقے کے اوپر اتریں گے اور الیکشن لڑیں گے تو ایک دوسرے کا ووٹ کاٹیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ جہاں تک مولانا معاویہ اعظم صاحب کی بات ہے، تو مولانا معاویہ اعظم صاحب نے جس طرح علامہ مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے اوپر کھڑے ہو کر ایک اعلان کیا تھا کہ اے عثمانی، میرے بابا سے جا کر کہہ دینا کہ میں کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے نہیں کھڑا، میں تو صدیق اکبر کی عظمت اور ان کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں، تو ان سے جا کر کہہ دینا۔ اور آج علامہ عثمانی شہید کے جنازے کے اوپر معاویہ اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ایک قدم پیچھے ہٹ جانا چاہتا ہوں، تو اسی پوائنٹ کے اوپر انہوں نے اپنی تقریر کو بھی ختم کر دیا تھا اور آگے ایک جملہ بھی نہیں کہا تھا۔ تو وہ آج ایک قدم نہیں بلکہ سارا کا سارا پیچھے ہٹ چکا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات مزید بھی کہتا ہوں کہ جو بندہ ایک قدم پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے اس کے اندر اتنی بھی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 4 قدم آگے بھی جا سکتا ہے، لیکن ایک جرأت مندی اور ایک برانڈ اور ایک شخصیت اور ایک اعلیٰ کردار وہ مولانا معاویہ اعظم صاحب کے ساتھ پاس دیکھا گیا ہے، اور ان کی ایک بہت بڑی جو وسعت ظرفی، تمام چیزیں مولانا معاویہ اعظم صاحب کے اندر دیکھی گئی ہیں، اور اس کے اندر بہت بڑی صلاحیتیں اور بہت بڑا لیڈر پن ہے ان کے اندر کہ انہوں نے کس انداز میں ایک چیز کہا ہے کہ بھی میں ایسے دستبردار ہو رہا ہوں مولانا لدھیانوی صاحب کے حق میں۔ تو یہ تمام تر چیزیں، تمام تر معلومات، تمام تر سچویشن جو ہے ایک نوجوان دلوں کے اندر تو بہت بڑی جو ہے
अच्छी साबित नहीं हो रही। बहरहाल अल्लाह करे ये फ़ैसला अच्छा साबित हो और इस मामले में मुमकिन है कि अच्छी कोई मसलहत निकले। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो, और अल्लाह ताला जंग के अंदर भी एक पुरअमन फ़िज़ा जो क़ायम थी पहले वही क़ायम होती रहे, और इसी तरह मौलाना मसरूर नवाज़ साहब के साथ भी एक अच्छा पैनल बन जाए। तो मैंने जिस तरह आपसे अर्ज़ की है मैं आइंदा वीडियोज़ नहीं बनाने वाला, तो वो किस लिहाज से नहीं बनाने वाला, वो इसी टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाने वाला इंशाअल्लाह अज़ीज़। बस जिस तरह मेरी पहले वीडियो स्टोरी टाइप आ रही हैं, तो आप जंग जाने, उनकी सियासत जाने, उनके मामलात जाने, मैं इनके अंदर ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं हूँ। और मैं एक तौर तरीके के साथ अगली मेरी आने वाली वीडियो में मैं अपना इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपना इंट्रोडक्शन, जिस तरह लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका किस जमात के साथ ताल्लुक़ है, क्या ताल्लुक़ है, आप कहाँ की है, वो सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करके इस टॉपिक को क्लोज़ करके मैं इस्लाह माशरा के टॉपिक को जो है वही फोकस कर रहा हूँ। जिस तरह मेरी पहले वीडियोज़ भी उसके ऊपर पड़ी हुई हैं, आप जाकर देखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत रहनुमाई भी मिलेगी दीन इस्लाम में, और अच्छा मवाद भी मिलेगा। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।